السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین آپ کی خدمت میں حاضر۔ 3 خبریں۔ پہلی، چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی GHQ میں تقریر، جس میں انہوں نے کہا کہ روایتی دہشت گردی کے برعکس ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ بذات خود کتنا خطرناک ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ سپریم کورٹ سے بڑی خبر، نیب ترامیم اپیلیں الاؤ ہو گئی ہیں، اور وہ جو نیب کی ترمیم کو کالعدم قرار دیا تھا سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، جس کو ہیڈ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے، وہ فیصلہ اڑا دیا ہے موجودہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے، جس کو ہیڈ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور تیسرا، عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے بڑی دبنگ گفتگو ایک بار پھر کیے، اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں جو چیف آف دی آرمی اسٹاف کی تقریر ہے۔ باتیں انہوں نے بہت ساری کی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے کہا کہ ملک دشمنوں کو جہاں پائیں گے سرکوبی کریں گے، دہشت گردوں کو جہاں پائیں گے ختم کریں گے، افواج اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے، یہی مضبوط رشتہ دشمنوں کی شکست کا باعث ہے، روایتی دہشت گردی کے برعکس ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ خطرناک ہے۔ ناؤ the problem with the statement is کہ when he talks about digital terrorism, the impression is that he is referring to پاکستان تحریک انصاف اور دی سپورٹ بیس آف عمران خان آن سوشل میڈیا۔ اس کے علاوہ تو اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کسی اور کے ساتھ پھڑا نہیں ہے نا، when it comes to digital narratives۔ نہ PMLN کا تو کوئی پریزنس اس حساب سے ہے ہی نہیں، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ مولانا کی ہے، نہ MQM کی ہے، نہ کسی اور کی ہے۔ اگر کسی کی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو سپورٹ نظر آتی ہے، یا کسی کا نیریٹو نظر آتا ہے، یا کسی کا سٹانس نظر آتا ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا نظر آتا ہے یا عمران خان کا نظر آتا ہے، اور اس میں ہی پھر آگے بہت ساری ایسی چیزیں، باتیں، ٹویٹس، پوسٹس ہو جاتی ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ کو اختلاف ہے۔ تو when they talk about ڈیجیٹل دہشت گردی، اشارہ ادھر ہی جا رہا ہوتا ہے، PTI کی طرف، عمران خان کی طرف، اور اس میں اور کوئی تیسری قوت نظر نہیں آتی آپ کو۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے، جس میں روایتی دہشت گردی کیا ہے؟ روایتی دہشت گردی APS پشاور ہے۔ روایتی دہشت گردی لاہور میں مون مارکیٹ میں بوم بلاسٹ کا وقوع ہے۔ روایتی دہشت گردی داتا دربار لاہور میں جو مزار ہے اس کے باہر بم دھماکہ ہے۔ روایتی دہشت گردی رحمان بابا کے مزار پر حملہ ہے۔ روایتی دہشت گردی پاک پتن شریف میں مزار پر حملہ ہے۔ روایتی دہشت گردی ISI کے دفتر پر بم دھماکہ حملہ ہے۔ روایتی دہشت گردی یہ ماڈل ٹاؤن میں بم دھماکہ لاہور میں۔ روایتی دہشت گردی وہ جو کراچی میں بم دھماکے ہوئے ہیں، جس میں مختلف، ایک نہیں اتنے ہیں، کون کون سے آپ کو گنواؤں، چاہے کراچی کو پکڑ لیں، پشاور کو پکڑ لیں، لاہور کو پکڑ لیں، یا پاکستان کے دیگر کچھ شہروں کو پکڑ لیں۔ روایتی دہشت گردی مطلب کہ خون کی نہریں بہی ہیں، لوگوں نے جانوں سے ہاتھ دھوئے ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں، سہاگ اجڑے ہیں لوگوں کے، خواتین کے، اور مطلب کہ روایتی دہشت گردی سے زیادہ ظالم چیز کیا ہے؟ APS پشاور سے زیادہ ظالم چیز کیا ہے، جہاں پہ آپ نے اتنے بچوں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا دہشت گردوں کے ہاتھوں، جنہوں نے، ظالموں نے چھوٹے بچوں پہ ترس نہیں کھایا اور ڈائریکٹلی انہوں نے گولیاں چلائیں وہاں پہ۔ یہ روایتی دہشت گردی ہے۔ تو جب آپ اس دہشت گردی کو کمپیئر کرتے ہیں with what is going on the social media، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ PTI کی نہیں بن رہی ہے، عمران خان کے ساتھ نہیں بن رہی ہے، اور وہ پرو عمران نیریٹو ایک سپورٹ کرتے ہیں، یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے آگے چلتے ہیں اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ اس سے زیادہ، یعنی کہ جہاں پہ ملک کے بچے بیچارے قتل کر دیے گئے، مرد، عورت، بوڑھے، بچے بلا تفریق و امتیاز موت کے منہ میں ڈال دیے گئے، خون کی ندیاں بہا دی گئیں، کہیں پہ فائرنگ ہو گئی، کہیں پہ بوم بلاسٹ ہو گئے، آپ کہیں کہ یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن وہ جو سوشل میڈیا پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں یا پوسٹس کر رہے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو ڈز دس ریئلی ساؤنڈ لاجیکل؟ ٹو می ایز اے پاکستانی ڈز ناٹ۔ آئی جسٹ کی ناٹ اگری ود دیٹ، آئی سمپلی کین ناٹ اگری۔ کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ جی وہ جو ٹویٹس ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یا وہ جو پوسٹس ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ زیادہ پاکستان کی ریاست کے لیے نقصان دہ ہے بجائے اس کے کہ یہاں پہ، تو یہ جو بچوں کی جو گھر اجڑ گئے، جو خون بہا ہے یہاں پہ، اس کی توہین ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور وہ فیض احمد فیض کے وہ جو اشعار ہیں کہ کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ،
نہ دست ناخن قاتل، نہ ہستی پہ نشاں، نہ سرخی لب خنجر، نہ رنگ نوک سنا، نہ خاک پر کوئی دھبا، نہ بام پر کوئی داغ، کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ. تو پھر تو یہ حساب ہو جائے. نہ صرف خدمت شاہ کے خون بہا دیتے، نہ دی کی نظر کے بے آنہ جزا دیتے، نہ رزم گاہ میں برسا کے معتبر ہوتا، کسی علم پہ رقم کے مشتہر ہوتا. پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بہر سماعت، نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت. حساب پاک ہوا یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا. تو اتنی توہین نہیں ہو سکتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے ہیں. جس طرح ہم جوانوں کو سلوٹ کرتے ہیں نا، یا افسروں کو سلوٹ کرتے ہیں جنہوں نے دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیے، جن کو آج بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف سلوٹ کر رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کے اصال ثواب کی دعا کر رہے ہیں، اسی طرح ہم اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں جن سویلینز کی جانیں گئی ہیں، جن سویلینز کا خون بہا ہے. تو یہ انسانی خون سے زیادہ حرمت کسی چیز کی نہیں ہے. اور ریاست کا سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑی ناکامی، سب سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ وہ اپنے شہری کو تحفظ دینے میں ناکام ہو جائے اور شہری جو ہیں وہ دہشت گرد آ کے ان کو ہلاک کر دیں یا گولیاں مار دیں یا بم دھماکے کر دیں. یہ ریاست کا کے منہ پہ سب سے بڑی چپیڑ ہے. تو یہ جو چند ٹویٹس ہو گئی یا پوسٹ ہو گئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے تو کئی ڈیفنسز آ سکتے ہیں، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو اے فیئر کامنٹ. لیکن اگر آپ اس طرح سے سوچیں کہ جی نہیں ہمارے اوپر کوئی انگلی بھی کیوں اٹھا دے یا بات بھی کیوں، اسی لیے آئی سے دیٹ ڈیموکریسی از دا بیسٹ سسٹم. بیکاز اس میں پھر یہ ہے کہ ایک تو حق آزادی رائے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، اور دوسرا پھر یہ اتنے وہ بت نہیں کھڑے ہوتے ہیں ایگوز کے کہ جی اس کو ہلکا سا یہ کیوں کہہ دیے تو بہت ہی بڑا کوئی ریاست کے خلاف کام ہو گیا کہ جی وہ اس میں روایتی دہشت گردی بھی پیچھے رہ گئی. نمبر ایک. نمبر دو یہ بات ہے کہ when I say that democracy is a better system than any other form of government, that is because یہ جو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ کسی اپوائنٹمنٹ والی پوسٹ کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. چیف آف دی آرمی اسٹاف از این اپوائنٹمنٹ. دس از اے جاب. Chief of the Army Staff is not elected. Chief of the Army Staff cannot issue a policy statement. It is only the prerogative of the Chief Executive, who is the elected, who's the elected, power to pass a policy statement. یہ صرف چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر جو عوام کی طاقت سے منتخب ہو کر آیا ہے، یہ اسی کا پریروگیٹو ہے، اسی کا حق ہے کہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ پاس کرے. اور وہ کر کے تو دکھائے اس طرح کی سٹیٹمنٹ پاس. لوگ آ کے جا کے گریبان سے اس کو پکڑ کے پوچھیں گے بھائی ہمارے بچے مار گئے بم دھماکوں میں، اور تو کہہ رہا ہے کہ تیرے خلاف جو 4 ٹویٹیں ہو گئی ہیں، 4 پوسٹ ہو گئے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہے. تو اسی وجہ سے دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. یہ کوئی پولیٹیشین ایسی بات کہے گا تو یہ والا رسپانس آئے گا. اسی لیے پولیٹیشین ایسی بات نہیں کہتا ہے، یا کہتا ہے تو پھر کسی کی چھتر چھایا میں کہتا ہے، جیسے شہباز شریف کہتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں عوام کا لائے ہوا نمائندہ نہیں ہوں. میں جس کا لائے ہوا نمائندہ ہوں وہ مجھے چاہتا ہے کہ میں یہ بات کہوں تو میں وہ کہہ رہا ہوں، پھر وہ کہہ دیتا ہے. تو یہ فرق ہے. تو اس وجہ سے میں اس سٹیٹمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا. باقی جہاں تک بات ہے جی، ایک اور بات میں آگے چلنے سے پہلے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اس کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے ابھی تک، جو کہ میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ ایک جو نیریٹو ہوتا ہے نا، اس کو طاقت نہیں ہرا سکتی. طاقت کو طاقت ہرا سکتی ہے، نیریٹو کو طاقت نہیں ہرا سکتی. ہاں، طاقت نیریٹو کو دبا سکتی ہے وقتی طور پہ، لیکن اس کو ہرا نہیں سکتی. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عمران خان ایک نیریٹو ہے، عمران خان ایک آواز ہے، عمران خان ایک فینومینا ہے، عمران خان ایک تحریک ہے، اور دوسری طرف طاقت ہے. اب وہ طاقت فی الحال تو وقتی طور پہ، کیونکہ ان دا شارٹ ٹرم طاقت ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کو دبا سکتی ہے لیکن مٹا نہیں سکتی. تو وہ دبا رہی ہے اس نیریٹو کو، اس فینومینا کو دبا رہی ہے، لیکن وہ اس کو ہرا اس لیے نہیں سکتی ہے کیونکہ طاقت جو ہے اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس کی لائف
ایک تو شارٹ ہوتی ہے, دوسرا اس کی جو وہ ہوتی ہے بنیاد وہ اتنی دیر پانی ہوتی جو نیریٹو کی ہوتی ہے, کیونکہ نیریٹو جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے نکلتا ہے, عوام سے نکلتا ہے, اس کی لائف بہت لمبی ہوتی ہے. نیریٹو کو نیریٹو ہرا سکتا ہے, نیریٹو کو طاقت نہیں ہرا سکتی. تو اگر عمران خان دا نیریٹو کو آپ نے ہرانا ہے تو آپ جتنی مرضی طاقت استعمال کر لیں, کیسز کریں, 1 سال سے جیل میں ڈال دیں, اس کے لوگوں کو اٹھا لیں, ان پہ کیسز کر دیں, پریس کانفرنسز کروا دیں, پارٹی توڑوا دیں, تتر بتر کر دیں, الیکشن میں دھاندلی کروا دیں, اپنی پسند کی حکومت لیں, ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر دیں, پھر سزا دے دیں. اس سے پہلے توشہ خانہ اور سائفر وہ سب سزائیں ہو کے اڑ بھی چکے, آپ نے دیکھ ہی لیے. جو مرضی کر لیں, نیریٹو پھر ابھر کے سامنے آتا ہے. آپ اس کو پھر دبائیں گے, پھر وہ آئے گا, پھر دبائیں گے, پھر وہ اوپر آئے گا. یہ آئی تھنک دیز آر دا لاز آف ہسٹری. تو نیریٹو کو اگر آپ نے ہرانا ہے, بلڈ یور اون نیریٹو. وہ تو ہو نہیں رہا حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے. اپنا نیریٹو بلڈ کریں, لوگوں میں مقبولیت حاصل کریں, لوگوں کو کنونس کریں کہ عمران خان ٹھیک آدمی نہیں ہے, لوگوں کو کنونس کریں کہ آپ زیادہ ٹھیک آدمی ہیں, لوگوں کو کنونس کریں کہ عمران خان جو ہے وہ ریاست کے مخالف ہے, لوگوں کو کنونس کریں کہ عمران خان ریاست کے لیے خطرہ ہے. اگر آپ نے کنونس کر لیا, یہ نیریٹو بلڈ کر لیا, تو آپ عمران خان کے نیریٹو کو بیٹ کر سکتے ہیں, طاقت سے نہیں کر سکتے. اور وہ نیریٹو تو آپ سے ہو نہیں رہا, وہ نیریٹو اس وقت پاکستان میں ایک ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. میں مطلب کہ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. کسی خاتون سے میری گفتگو ہو رہی تھی اور کوئی پولیٹیکل ڈسکشن ہی نہیں تھی, بالکل ہی اور سمت میں گفتگو ہو رہی تھی, اور کوئی اور ہی وجہ تھی اس گفتگو کی. وہ اپنا کچھ کیس وغیرہ مجھ سے ڈسکس کر رہی تھیں, اینڈ دین آل آف اے سڈن شی سیڈ کہ میں آئی لو پاکستان اینڈ عمران خان, آئی ول اسٹک ٹو مائی ایمبیشنس. میں ان کا ظاہری بات ہے نام یا وہ سچویشن تو نہیں بتا سکتا, نہ میں بتاؤں گا, نہ ایز اے لائر میرے لیے وہ مناسب ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آئی ہیو پیڈ اے ہیوی پرائز ٹو اسٹک ٹو مائی ایمبیشنز, آئی لو پاکستان اینڈ عمران خان. تو میں نے کہا یار یہ عمران خان تو پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہو گیا, یہ جدھر پاکستان ہے ادھر عمران خان ہے. اور لیکن جو کہتا ہے میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں, وہ کہتا ہے میں عمران خان سے بھی پیار کرتا ہوں ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے, دس از دا پاور آف نیریٹو. اور کوئی اس میں کوئی چکر ہی نہیں تھا پولیٹیکل ڈسکشن کا جہاں پہ اس خاتون نے یہ بات کی. تو بہرحال نیریٹو بلڈ ہو نہیں رہا, طاقت سے ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے نتائج نہیں آ رہے ہیں, اور مزید آپ لوگوں کی نظروں میں کنٹروورشل اور متنازع ہو رہے ہیں. آ جاتا ہے سپریم کورٹ پہ. سپریم کورٹ نے جو کالعدم قرار دے دیا ہے اس فیصلے کو, اور اپیلیں الاؤ کر دی ہیں جو حکومت کی تھی, کیونکہ وہ نیب کی ترمیم گورنمنٹ نے کی تھی. میں کوئکلی آپ کو بتا دوں, اس میں کچھ ٹیکس کے معاملات تھے, کچھ ریگولیٹری معاملات تھے. ایک یہ شک تھی کہ 50 کروڑ سے کم کی جو کرپشن ہوگی اس کے اوپر نیب کی جو ریسٹرکشن نہیں ہوگی, اور جسمانی ریمانڈ واپس 14 دن پہ, انہوں نے 14 دن پہ کر دیا جسمانی ریمانڈ. تو وہ ترامیم جو ہیں وہ کالعدم قرار دے دی تھیں اس نے, جسٹس بندیال نے. اور کچھ چیزیں اس میں دے ڈو میک سینس. فار ایگزامپل کہ 50 کروڑ سے 49 کروڑ کی اگر کرپشن ہو رہی ہے, یا 40, 45, 48, 47, 46 کروڑ کی ہو رہی ہے, تو نیب اس کے اوپر نہیں کچھ کرے گی تو پھر اس کا کیا؟ ٹھیک ہے, اس کا کیا, اس کرپشن کا کیا؟ ٹھیک ہے, جو اس سے کم کی ہو رہی ہے. تو اس کو انہوں نے الاؤ کر دیا ہے. مطلب کہ ہاؤ کین یو, واٹ کائنڈ آف اے کلاسیفیکیشن از دس, کہ 50 کروڑ سے چھوٹی کرپشن از ناٹ این امپورٹنٹ کرپشن کہ اس کے اوپر نیب ایکٹیویٹ ہو, اور 50 کروڑ سے بڑی کرپشن از این امپورٹنٹ کرپشن جس کے اوپر نیب ایکٹیویٹ ہو. تو چھوٹی والی کا کیا, نیب کو اور کیا کام ہے ضروری جو نیب نے کرنا ہے؟ مطلب کہ 40, 45 کروڑ کی کرپشن نیب کے لیے میٹر ہی نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف یہ کہ وہ اپیلز الاؤ کر دی ہیں, اور انہوں نے وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا, اور انہوں نے کہا اس فیصلے میں کہ نیک نیتی سے یہ اپیلیں دائر نہیں ہوئی تھیں, اور مسٹر نیازی خود ان ترامیم میں بہت سی کے معمار ہیں, اور یہ آئین سے متصادم نہیں ہے, بنیادی حقوق سے پارلیمنٹ
سے متصادم نہیں ہے، اور عمران خان کو انہوں نے کہا ہے کہ نیک نیتی سے دائر نہیں کی تھی. تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو بنیادی مقصد تھا نا چیف جسٹس بننے کا، جو لوگوں کو اب امپریشن جاتا ہے، انہوں نے وہ پورا کر دیا دوبارہ، کہ انہوں نے پھر جا کے عمران خان پہ تنقید کی تھی. عمران خان، ہر برائی عمران خان کی وجہ سے ہے. اور قائد صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ اپیلیں بھی نیک نیتی سے دائر نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے پھر وہ اپیلیں جو ہیں وہ منظور کر لی ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے، عدلیہ کا اپنا کام ہے، سیپریشن آف پاورز کی وائلیشن ہوگی اگر ہم اس میں ٹانگ اڑائیں گے. اور کہیں پہ تو قاضی صاحب کو سیپریشن آف پاورز نظر نہیں آتا ہے. باقی جگہوں پہ ویسے بڑا ہی ڈس اپوائنٹ کیا اس بندے نے جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے. مجھے لٹرلی لگتا تھا کہ یار یہ کوئی بندہ زبردست قسم کا چیف جسٹس ہوگا. یہ نون لیگ والے ایم مارتے ہیں کہ قاضی آئے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ قاضی جب آئے گا تو اس نے پہلے اصولی موقف کچھ لیے میں فیض آباد دھرنا، ججمنٹ اور اس طرح کی چیزوں میں، اور عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی گورنمنٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے مقابلہ کیا تھا. تو وہ اپنے اصولوں پر کھڑا رہے گا، وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند پہ نہیں چلے گا. لیکن ایسا عجیب و غریب قاضی چلا ہے چیف جسٹس بننے کے بعد کہ لگتا ہے کہ چلا ہی اپنی ذاتی ناپسند اور پسند کے اوپر ہے. وہ اصولوں کی تو ماں بہن ایک ہو گئی، اصولوں کا تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی مجھے کہ کیا ہو رہا ہے اس ٹائم پہ. وہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا خط اور ایوری تھنگ گاٹ برشڈ انڈر دا کارپٹ. وہ ATC کا جج سرگودا کا جس نے لکھا تھا اور باقی ساری بات، وہ ساری چیزیں کیسے نظر انداز ہوئیں، سمجھ سے ہی باہر ہے کہ کیسے یہ چیزیں ہوئی ہیں. بہرحال آ جاتے ہیں آخری سٹوری اس ویلاگ کی، اور سب سے اہم سٹوری عمران خان کی گفتگو جو انہوں نے کی ہے، دبنگ گفتگو کی ہے صحافیوں سے. اور خان صاحب یہ کہتے ہیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی حکومت کو NRO مبارک ہو، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بات کریں. اس فیصلے سے ہمارا توشہ خانہ کا نیا کیس تو فارغ ہو گیا. مجھے تو خوشی منانی چاہیے، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے. یہ جو اوپر بیٹھے ہیں ان سب کے پیسے باہر پڑیں. میں نے ملک سے بھاگنا نہیں، ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں. شہباز شریف کے خلاف مقصود چپراسی کا 24 ارب کرپشن کا کیس ہم نے بنایا تھا. ان کے خلاف کرپشن کے باقی سارے کیسز پرانے ہیں جو انہی کے دور حکومت میں بنے. عوامی نمائندے کرپشن کرتے ہیں، پھر اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے قانون پاس کرواتے ہیں. اب وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا ہے. انہوں نے چوری ڈاکے کے راستے کھول دیں. اڈیالہ جیل میں 7,500 قیدی ہیں. ان کو ان قوانین کا کیا فائدہ ہوگا؟ جیسی میں رہا ہوا چیئرمین نیب کو پکڑوں گا، اس کو عدالت لے کر جاؤں گا. نیب کے تفتیشی افسر اور وعدہ معاف گواہ انعام شاہ کے اوپر کیسز کروں گا. ان کی وجہ سے میری بیوی 7 ماہ سے جیل میں ہے. اب اس کی خبر لگائی ہے کچھ لوگوں نے کہ جی دھمکی دے دی، دھمکی دے دی. اس میں دھمکی والی کیا؟ وہ کہتا ہے کہ عدالت لے کر جاؤں گا. اس نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب کو پکڑوں گا، اس کو عدالت لے کر جاؤں گا، اور نیب کے تفتیشی افسر اور وعدہ معاف گواہ انعام شاہ کے اوپر کیسز کروں گا. تو اس میں دھمکی کیا ہے؟ یہ تو نوٹس ہے جو وہ دے رہے ہیں. اور ایک مرد کے طور پہ اگر آپ سوچیں تو سرٹنلی یو انڈرسٹینڈ ہز سینٹیمنٹس. وہ کہتا ہے میری بیوی 7 ماہ سے ان لوگوں کے جھوٹے بیانوں کی وجہ سے جیل میں ہے، تو میں عدالت میں لے کے جاؤں گا. نیب نے 1 کروڑ 80 لاکھ مالیت کے ہار کی قیمت 3 ارب 18 کروڑ لگائی. DGISPR نے کہا وہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہیں. فوج اگر اب غیر سیاسی ہو گئی ہے تو اس سے بڑی ملک کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. غیر سیاسی کہنے سے نہیں، اعمال سے ہوتا ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں ہم ہمیشہ غیر سیاسی تھے تو اس سے بڑی غلط بیانی کوئی نہیں ہو سکتی. 100% اگریڈ. اگر یہ غیر سیاسی ہیں تو میجر اور کرنل کا جیل میں کیا کام ہے؟ میری بیوی عاصم منیر کی وجہ سے جیل میں ہے. 9 مئی انہوں نے کروایا اور PTI ڈسمینٹل کی. 8 فروری کی دھاندلی بھی انہوں نے کروائی ہے. عاصم منیر نے نواز شریف کے ساتھ مل کر لندن معاہدہ کیا تھا. میں آج ان سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے غیر سیاسی ہو جاؤ، ملک تباہی کے دہانے پر ہے. اب پھر کچھ میڈیا والوں نے منہ میں میرے ٹرم آ رہی تھی، کچھ مراسیوں نے، لیکن بہرحال اب بول ہی دیا تو بول دیتا ہوں. پھر کچھ مراسیوں نے اس میں سے پتہ کیا نکالنا ہے؟ او جی دیکھیں اس نے جنرل عاصم منیر سے اپیل کی ہے، خدا کے واسطے دینے پہ آ گیا ہے.
وہ جی بس ہوگی، خان رہ گیا جی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. لیکن یہ شرم نہیں آئے گی کہ وہ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ ملک تباہی کے دہانے پہ، اور اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے غیر سیاسی ہو جاؤ کیونکہ ملک تباہی کے دہانے پہ. 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ان کے پاس ہیں، سامنے لائیں. 9 مئی ہماری پارٹی ختم کرنے کے لیے کروایا گیا تھا. میری گرفتاری کا آرڈر کس نے دیا؟ اس کی انکوائری کروائیں. یہ مجھے جنرل فیض حمید کے ٹرائل سے ڈرا رہے ہیں. جنرل فیض جب بھی ملنے آتا تھا وہ جنرل باجوہ کی اجازت سے آتا تھا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ISI چیف آرمی چیف کے ماتحت ہوتا ہے. وہ بعد میں جنرل باجوہ کو ہر چیز رپورٹ کرتا تھا. باجوہ مجھ سے ملاقات میں اس کی تصدیق کرتا تھا. جنرل باجوہ کے بغیر جنرل فیض کا ٹرائل بڑی بدنیتی ہے. بہت بڑا پوائنٹ اٹھایا عمران خان نے کہ بھئی اگر یہ ڈی جی ISI اس ٹائم کا فیض حمید یہ کچھ کر رہا تھا تو اس وقت کا چیف آف دی آرمی سٹاف سو رہا تھا کہ ڈی جی آئی جو ہے وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان کے گھروں پہ چھاپے ڈلوا رہا ہے اس ٹائم پہ، اور ڈکیتیاں مار رہا ہے، اور سونا پتہ نہیں کتنے تولے اور جی کتنا مالیت کا کیش اٹھا کے لے جاتا ہے اور بدماشی کر رہا ہے اس ٹائم پہ. اور وہ چیف آف دی آرمی سٹاف کا کوئی اس کے اوپر، مطلب کہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے فوج، ایک کوئی بھی آفیسر کوئی مس کانڈکٹ کا مرتکب ہو، اس کا افسر تو اس کو فوری طور پہ اکاؤنٹیبل ہولڈ کرے گا. تو جنرل باجوہ کا کیا کردار ہے اس کے اندر؟ اس کی کیا نیگلیجنس ہے یا اس کی ایکویسنس ہے، لیگل ٹرم ہے کنسنٹ بائی سائلنس، یا پھر نیگلیجنس ہے، یا پھر کمپلائنس ہے اس کے اندر، اکمپلس ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو عمران خان نے اٹھایا. جنرل باجوہ کے بغیر جنرل فیض کا ٹرائل بڑی بدنیتی. ڈی جی ISI آرمی چیف کے ماتحت ہوتا ہے. جنرل باجوہ کو انکوائری سے باہر رکھنا بھی بڑی بدنیتی ہے. جنرل باجوہ کو اس لیے باہر رکھا جا رہا ہے کیونکہ رجیم چینج اس نے کیا تھا. جنرل باجوہ کو ٹرائل میں شامل کیا گیا تو سارے بھید کھل جائیں گے اور یہ سارے پکڑے جائیں گے. ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، آمدن سکڑتی جا رہی ہے. میں ملک اور عوام کے لیے لڑ کر جہاد کر رہا ہوں. میں نے آپ کو رپورٹرز کو بہت بارود دے دیا، اب آپ نے ڈرنا نہیں ہے. میں نے یہ ملک چھوڑ کر نہیں جانا، ساری زندگی ادھر رہوں گا. یہ جو اوپر بیٹھے ہیں ان کے پیسے باہر پڑیں. لو جی، یہ جو گفتگو ہے خان صاحب کی وہ نیشنل پولیٹکس کے بارے میں، جس سے میں اتفاق کرتا ہوں. یہ جتنی بھی اوپر ساری گفتگو ہے نا، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. اب نیچے جو گفتگو ہے اس سے مجھے اختلاف ہے، کیونکہ عمران خان کی چوائسز سے مجھے شروع سے اختلاف ہے. عمران خان کی کچھ ڈیسیجن میکنگ جو ہے، فیصلہ سازی ود ان دا پارٹی یا گورننس کے لیول پہ، اس سے مجھے شروع سے اختلاف ہے. بڑی غلطیاں کی ہیں عمران خان نے اور ابھی تک کر رہے ہیں. اچھا جی، اب جس سے مجھے اختلاف ہے وہ سن لیں. وہ کیا ہے؟ علی امین گنڈاپور کے خلاف کچھ لوگ پارٹی کے اندر سازشیں کر رہے ہیں. پارٹی کو کہتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کو انڈرمائن نہ کریں. واہ جی واہ، میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں، مکمل بیک اپ کر رہا ہوں. پوری پارٹی کو کہتا ہوں یہ وقت اختلافات کا نہیں ہے. جو لوگ علی امین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ بعد میں نہ کہیں کہ ٹکٹ نہیں ملا. واہ واٹ اسٹیٹمنٹ خان صاحب نے، یعنی کہ ٹکٹ کو علی امین گنڈاپور سے لائلٹی یا سپورٹ کے ساتھ مشروط کر دیا. ہمارے لوگوں کو پی ٹی آئی کے نام پر ٹکٹ ملا ہے اور وہ جیتے، پیسے لگا کر نہیں جیتے. جو سازش کر رہے ہیں انہیں کہتا ہوں پھر نہ کہنا ٹکٹ نہیں ملا، پھر اگلی مرتبہ ٹکٹ نہیں دوں گا. تو یہ تو خیر معاملہ تو انٹرنل ہے پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن عمران خان کی جو فیصلہ سازی انٹرا پارٹی ہوتی ہے نا، اس میں مجھے پرابلم یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان کے چند آنکھوں کے تارے عمران خان چن لیتے ہیں کچن کیبنٹ، وہ قریب ہو جاتے ہیں. زلفی بخاری، اب علی امین گنڈاپور، پھر وہ انہی کی آنکھوں سے اور انہی کے کانوں سے، آنکھوں سے دیکھتا ہے ان کی اور انہی کے کانوں سے سنتا ہے. اور بہت سارا عمران خان کا جو ادروائز ورکر، سپورٹر، لائل کارڈر ہے جو ڈائریکٹلی عمران خان کے ساتھ لائل ہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کی وابستگی اس طرح سے، وہ اگنور ہو جاتا ہے. اسی طرح بزدار کے معاملے پہ ہوا، اسی طرح پرویز خٹک کے معاملے پہ ہوا، اسی طرح علی امین گنڈاپور کے معاملے پہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی موجودہ حالات میں مے بی علی امین گنڈاپور از دا بیسٹ چوائس فار بینگ دا سی ایم کے پی کے، بیکاز ایک بندہ ہے ہی مولا جٹ ٹائپ، یہ مونچھیں بال پٹوں والے اور دھمکیاں لگانا اور بولنا اور کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، یہ کر دیں گے، کر کے دکھاؤں گا. شاید ان حالات میں ایسا ہی بندہ سی ایم سوٹ کرتا ہے عمران خان کو.
لیکن کل کو اگر جب عمران خان باہر آ جائے اور حکومت بنائے اور پھر وہ نیا پاکستان بنانے کی طرف چل پڑے اور گرین پاسپورٹ کی عزت اور ترقی اور معیشت اور ریفارم اور وہ ساری چیزیں اور ایجوکیشن ہیلتھ کو اٹھانا ہے، اس کے لیے بڑکیں تو نہیں چاہیے، اس کے لیے مولا جاٹ تو نہیں چاہیے، اس کے لیے تو برینز چاہیے ہوں گے، اس کے لیے تو دماغ چاہیے ہوں گے، اس کے لیے تو ٹیکنیکل لوگ چاہیے ہوں گے جو معیشت کو بھی سمجھتے ہیں. تو وہاں پہ پھر اگر علی مین گنڈا پوری ہوگا تو پھر کام خراب ہوگا، پھر گورننس کے ایشوز سیٹل نہیں ہو سکیں گے. تو لیکن یہ عمران خان میں ایشو ہے، یہ اس سے مجھے شروع سے اختلاف ہے. بہرحال اس ویلاگ میں اتنا، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.